کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ذرا زور لائیے آپ سبحان اللہ۔ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اپنے محبوب مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرا سونا حبیب، یا رب ذوالجلال کیا حکم ہے؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرا سونا حبیب، اپنی زبان نبوت کو کھول، اپنے لبوں کو برکت میں لا۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا سنیا اپنی زبان پاک سے اعلان کر دے۔ یا اللہ کیا اعلان کرو؟ فرمایا اعلان کر دے لا اسألکم علیہ اجرا، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، او میری غلامی کا نام کرنے والوں، میں نے تمہارے اوپر جتنے بھی احسان فرمائے گے، جتنی بھی کرم نوازیاں فرمائی گے، میں تم سے کسی بھی احسان کا بدلہ نہیں مانگتا، کسی بھی کرم نوازی کا بدلہ نہیں مانگتا۔ ہاں ایک چیز کا سوال ہے یا رسول اللہ، وہ سوال کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم نے میرے اقربا سے پیار کرتے رہنا ہے۔ فرما میں نے زندگی کے اندر جتنی بھی تمہارے اوپر کرم نوازیاں کی ہیں، ایک دو نہیں ہیں، لامحدود اور ان گنت کرم نوازیاں حضور کی اپنی امت پر۔ یار حضور کی ساری زندگی امت کے غم کے اندر گزری ہے، امت کی فکر کے اندر گزری ہے۔ میں مختصر ناز کرتا چلوں، آقا حضور کائنات کے اندر آئے، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں فلما وضعته فرأيته كان مكهولا مدهونا مفتونا مسرورا متجبا كان ساجدا۔ آقا جب آئے تو غسل کیا ہوا تھا، کفن پہن آقا حضور غسل کیا ہوا تھا اور خوشبو لگے ہوئے تھے، سرما لگا ہوا تھا، ختنہ کیے ہوئے تھے، اور آقا حضور آئے تو مسکراتے ہوئے ہیں، اور آقا حضور نے آتے ہی سر سجدے کے اندر ڈال دیا، اور سر سجدے کے اندر رکھ کر حضور کی زبان پر، حضور کے لبوں پہ ایک ہی وظیفہ جاری تھا، وہ وظیفہ تھا ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کی کوشش فرما دے۔ اور پھر آقا حضور کی سب سے زندگی کا خوش وقت اور سب سے خوشی والا موقع کہ جب آقا حضور رب ذوالجلال سے ملاقات کرنے کے لیے معراج کی رات عرش معلیٰ پہ لامکان پہ گئے، رب العالمین کے قرب خاص میں گئے، رب العالمین کے بے نقاب جلووں سے رب کا دیدار کیا۔ اس مبارک گھڑی کے اندر بھی رب العالمین کے دربار میں جا کر جب رب نے پوچھا سونیا مانگ کیا مانگتا ہے؟ آقا حضور نے اگر مانگا ہے تو اپنی امت کی بخشش مانگی ہے، وہاں پر بھی اپنی امت کی گناہگار امت کی کوشش مانگی ہے، وہاں بھی اپنے امت کو بھولا نہیں ہے۔ اور پھر آقا حضور کے وصال کا وقت آیا، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں جس وقت ہم حضور کو روضہ انور کے اندر اتار رہے تھے، ہم نے حضور کے چہرے سے کفن ہٹایا، آخری بار وضحا کے مکھڑے کا دیدار کر لیں۔ فرماتے جب کفن ہٹایا حضور کے لب ہٹ رہے تھے، ہم نے کان قریب کر کے سنا، اس وقت بھی یہی صدا آ رہی تھی ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما۔ تو آقا حضور نے ساری زندگی امت کو نوازتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی امت کے غم، امت کی فکر کے اندر گزاری ہے۔ یار اور نہ صحیح، یہ جو ہمارے پاس ایمان ہے، یہ کلمہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ حضور کے احسان ہے۔ شاعر کہتا نا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، اور نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، تم کہتے ہو نبی دے ہی کیا سکتا ہے؟ یار یہ جو کلمہ تمہارے پاس آیا ہے، یہ جو ایمان کی دولت تمہیں ملی ہے، اور یہ حضور کے صدقے میں تمہیں ملی ہے۔ تو حضور نے بے شمار کرم نوازی امت کے اوپر کی ہیں، بڑی احسانات فرمائے ہیں، لیکن آقا حضور خود فرماتے ہیں میں نے جتنی بھی کرم نوازیاں کی ہیں، ایک طرف ساری زندگی کی احسانات ہے تمہارے اوپر، لیکن کسی ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا۔ یا تم دے کدھر سکتے ہو؟ حضور کے احسان کو کوئی بدلہ دے سکتا ہے؟ جو حضور نے ہمیں کلمہ نصیب کیا، ایمان کی دولت دی ہے، قرآن دیا ہے، کسی ایک احسان کا بدلہ ہم دے سکتے ہیں؟ باقی تو دور کی بات ہے۔ تو فرما میں مانگتا بھی نہیں ہوں، تم دے بھی نہیں سکتے، لیکن میں مانگتا بھی نہیں ہوں، لیکن ایک چیز کا سوال ہے، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرما الا المودۃ فی القربى، تم نے میرے اقربا سے پیار کرتے رہنا ہے۔ جس وقت آقا حضور سرکار مدینہ نے یہ فرمایا تو حضور کے صحابہ چونکہ حضور کے
حضور کی گفتگو کے اشارہ و رموز کو جاننے والے تھے، بات کی گہرائی تک پہنچنے والے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سمجھ گئے ایک طرف حضور کی ساری زندگی کرم نوازیاں ہیں، دوسری طرف بدلے میں حضور اجرت نہیں، معاوضہ نہیں، آقا حضور کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، صرف محبت مانگ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ جن کا پیار مانگ رہے وہ بھی کوئی عام ہستیاں نہیں، وہ بھی بڑی عظمتوں والی ہستیاں ہوں گی۔ تو صحابہ کرام نے باقاعدہ سوال کیا، یا رسول اللہ ذرا واضح کر دیجئے نا، ایک طرف ساری زندگی کرم نوازیاں، بدلہ نہیں مانگا، صرف محبت مانگی ہے، یا رسول اللہ جن کی محبت مانگی ہے وہ ہے کون؟ زور لیا ہو سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ من ہم وجبت مودتہم، یا رسول اللہ یہ جن کا پیار، جن کی محبت، جن کی محبت آپ نے مانگی ہے، یا رسول اللہ یہ ہستیاں کون ہیں، یہ شخصیات کون ہیں؟ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے وضاحت فرمائی، فرمایا میرے یارو او میرا کلمہ پڑھنے والو، یہ جن ہستیوں کا پیار رب العالمین نے تمہارے اوپر نازل فرمایا ہے، ان ہستیوں میں ایک میرا علی ہے، ایک میرا علی ہے، ایک میری لاڈلی بیٹی سیدہ زہرا ہے، اور دو میرے لاڈلے نوازے حسن و حسین ہیں۔ فرمایا ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، اور دو حسن و حسین ہے، ان کا پیار اللہ نے تمہارے اوپر لازم کیا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ وضاحت کس نے طلب کی؟ حضور کے صحابہ نے، اور تعیین اور تشریح کس نے فرمائی ہے؟ خود کملی والے آقا نے۔ جو خدا کی بات نہ مانے وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو صحابہ کی تشریح اور تفسیر نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو حضور کی تعیین نہ مانے وہ بھی بندہ بے ایمان ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو گویا رب العالمین قرآن نازل کر کے، صحابہ تشریح طلب کر کے، تشریح بیان کر کے، آقا حضور تعیین فرما کے پوری امت کو صبح قیامت تک آنے والے کلمہ گو مسلمانوں کو درس دینا چاہتے تھے، اور دنیا والوں، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر میرا کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھ کے ساتھ میرے علی سے بھی پیار کرنا ہے، میری بیٹی سیدہ زہرا سے بھی پیار کرنا ہے، اور میرے نوازے حسن و حسین سے بھی پیار کرنا ہے، میرے نوازوں سے بھی پیار کرنا ہے۔ اسی لیے ہم پیار بھی کرتے ہیں اور اپنی زبان سے اظہار بھی کرتے ہیں، کیسے بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان